اور واقعہ بڑا عجیب ہے اور اصحاب امام حسین کی اطاعت کو سمجھاتا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء تمام خیموں میں گئے شب عاشور ملاقات کے لیے، تو بعض جگہ پر جو نام ملتا ہے نافع ابن ہلال، مولا کا ساتھی ہے. اور یہ مولا سے کب ملحق ہوا نافع ابن ہلال؟ یہ ملحق ہوا ہے قصر بنی مقاتل میں، جب حر کے لشکر نے راستہ روکا اور تب یہ آ کر ملحق ہوا 2 اور ساتھیوں کے ساتھ. حر کے لشکر نے گرفتار کرنا چاہا، مولا حسین نے گرفتار کرنے سے روک دیا. اور حر میرے خیال سے امام حسین کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حسین نے کہا تم گرفتار نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ میں. یہ ہے مولا حسین کی کرامت. خود ہیں 50 60 70 100 لوگوں کے ساتھ اور 1000 کے لشکر کے سپہ سالار سے کہہ دیا تم ہمارے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کر سکتے. کہاں کوئی پہنچ سکے گا فاطمہ زہرا کے بچوں کے کرم پر. تو نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ مولا کے پیچھے پیچھے گیا، رات کا وقت ہے، 30,000 کا لشکر موجود ہے، خیمے کی پشت سے کوئی شخص کمین میں ہو اور مولا حسین پہ چھپ کے گھات میں ہو اور خدا نخواستہ حملہ کر دے، تو یہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اندھیرے میں مولا پر حملہ نہ کرے. آپ کو یاد ہے نا 9 محرم چاند اپنے محاق میں ہوتا ہے، چاند کی روشنی بالکل دھیمی ہو جاتی ہے، لہٰذا اندھیرا ہے. اس صحابی نے دیکھا تو فاصلہ رکھ کے حسین کے پیچھے چل پڑا. حسین ایک خیمے میں گئے تو روایت کے مقتل کے الفاظ ہیں کہ کسی بیوی نے کہا کہ بھیا آپ نے امتحان لے لیا ہے اپنے صحابیوں کا. اب آپ کے سامنے واقعہ ہے، امیر مومنین سے بے وفائی کی، امام حسن مجتبیٰ سے بے وفائی کی. جناب سیدہ جناب امیر مومنین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے تو لوگوں نے بے وفائی کی. بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کل آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں. سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ نافع ابن ہلال نہیں سن سکا، دل پر چھری چل گئی. یہ ایک اور اطاعت کا مرحلہ، خوب توجہ کیجیے گا. اگر ایمان میں کھوٹ ہوتا تو شہزادی کا یہ جملہ برا لگتا. شہزادی کا جملہ برا نہیں لگا کیونکہ جانتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کا یہ جملہ اگر مجھے برا لگا میں ایمان کے درجے سے ساقط ہو جاؤں گا. پریشان ہو گیا کہ فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے. مسلم ابن اوسجہ، بریر، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر، یہ سب ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، محمد کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، کچھ کرو چل کے وفاداری کا یقین دلاؤ. مجھے خوب سکون سے پڑھنے دیجئے کیونکہ یہ بڑی جلدی سے گزر جاتی ہے مصائب کی منزل. خوب توجہ کیجیے گا. رات کا وقت ہے، مولا حسین گویا کہ عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں اور بیویوں کے خیموں میں جا رہے ہیں، شاید تسلی کے لیے، شاید مزاج پرسی کے لیے. 2-3 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد فجر ہوگی، اکبر اذان دیں گے، اصحاب اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں گے. ہوگا نا؟ اور جناب زینب کو علم ہو جائے گا کہ اصحاب باوفا تھے. بتائیے ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصحاب نے کیوں گوارا نہیں کیا؟ اصحاب نے یہ سوچا کہ یہ 2-3 گھنٹے فاطمہ کی بیٹی گھبراہٹ کے عالم میں گزارے گی نا، اس کا خدا کو کیا جواب دیں گے. یہ ہے حسین ابن علی کے صحابی. اصحاب ایک دم سے سراسیمہ ہو کر، خوفزدہ ہو کر کھڑے ہوئے. شہر السیوفہم، اپنی تلواریں اپنے نیام سے نکالی اور حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین آئے. زہیر ابن قین کا جملہ ہے شہزادی کے خیمے پر آئے، سلام تک نہیں کیا، اتنے گھبرائے ہوئے تھے. تلواریں اپنی گردن پر رکھی سب نے. حبیب نے کہا، زہیر ابن قین نے کہا، سب اپنی تلواریں گردن پر رکھو. خدا کی قسم اس واقعے کی فقہ الحدیث میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ یہ شہزادی زینب کو کس مقام پر سمجھتے ہیں. چلیے کہہ دیتا ہوں، یہ اس مقام پر اطاعت کے لائق سمجھتے ہیں اگر بیوی کا حکم ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لو، عین واجب ہے.